السلام علیکم میرے پاکستانی۔ بھارتی آرمی چیف اپندرا دیودی نے فوج کی ایک یونٹ سے خطاب کرتے ہوئے یہ اشارہ دیا ہے کہ آپریشن سندور 2 ہو سکتا ہے دوبارہ، اور اب کی بار ہم بہت نقصان کریں گے پاکستان کا۔ اسی سے ملتی جلتی بات ایک دو روز قبل جو بھارتی ایئر چیف ہیں وہ بھی کر چکے ہیں، اور انہوں نے کہا، ایک جھوٹا دعویٰ کیا کہ ہم نے جو 8 مئی کو جنگ ہوئی تھی پاکستان کے ساتھ، پھر 11 مئی تک جاری رہی، اس میں ہم نے پاکستان کے F-16 کو مار گرایا تھا۔ اسی طرح کی ایک غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جو بھارتی وزیر دفاع ہیں راجناتھ، ان کی طرف سے بھی آئی ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا بھارت جو ہے وہ آپریشن سندور کی طرح سندور 2 جو ہے وہ لانچ کر سکتا ہے پاکستان کے خلاف؟ عمومی طور پر دیکھیں تو بھارت میں آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ آنا یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ بھارتی آرمی چیف یا ان کے جو فوج کے افسران ہیں وہ اس طرح کے سٹیٹمنٹ نہیں آتے جس طرح کے اب کی بار دیکھنے کو ملا ہے۔ عمومی طور پر ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ سارے کے سارے جو پولیٹیشنز ہیں، پرائم منسٹر مودی ہوں یا وزیر دفاع راجناتھ ہوں، وہ اسٹیٹ پالیسی کو لے کے چلتے ہیں۔ ان کا یہ آنا، آرمی چیف کا سٹیٹمنٹ آنا، یہ ایک غیر معمولی ہے جو کہ پہلے ہمیں اس طرح دکھائی نہیں دیتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو انتہائی سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے، اور اس کو آپ صرف ایک سٹیٹمنٹ نہیں کہہ سکتے۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ بھارت کو جو شکست اٹھانا پڑی، جو 6 مئی سے شروع ہوئی جنگ اور پھر 11 مئی تک جو جاری رہی، اور اس میں پھر جب ریسپونڈ کیا پاکستان نے، چند گھنٹوں میں ہی مودی کو ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کرنا پڑی اور ڈونلڈ ٹرمپ سے منت سماجت کر کے وہ جنگ کو ختم کیا گیا۔ اب یہ جو سٹیٹمنٹ آئے ہیں انتہائی غیر ذمہ دارانہ، اس کا ریسپونڈ بھی ISPR نے کیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ بھئی اب کی بار بھی ہم آپ کو جتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں آپ کا اندازہ ہی نہیں ہے، اور آپ کو نہیں بھولنا چاہیے جو ہم نے آلریڈی آپ کے ساتھ کیا تھا، اور کس حد تک اندر جا کے گھس کے آپ کے ہم نے حملے کیے تھے۔ اس صورتحال میں توقع عوام یہ کرتے ہیں، اس ریجن کے عوام اور بھارت سے، کہ یہ کوئی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے، لیکن بھارت جو ہے وہ ایک ذمہ دار ریاست نہیں رہی، جو کہ ہمیں گاندھی، نہرو یا کانگریس آپ کہہ لیں، کانگریس کے پیریڈ میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اب یہ بھارت ایک ہندو ریاست، ایک پیورلی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پیورلی ایک مذہبی ریاست ہے، اور ہندوتوا کی فلسفی کے اوپر وہ چل رہی ہے، اور ایکسٹریمزم اس حد تک ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو برداشت کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کسی بھی چیز کو برداشت کر سکے۔ یہ امر قابل افسوس ہے۔ بھارت کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ اس وقت جس صورتحال میں ہے اور اس کے اندر جتنی
پولرائزیشن ہے اور جتنی موومنٹس چل رہی ہیں، آپ چھتیس گڑھ لے لیں، آپ لداخ لے لیں، آپ آندھرا پردیش لے لیں، ماؤسٹ کی موومنٹس ہے، اب وہ سیپریٹسٹس کی موومنٹس ہیں جو ریاستیں بھارت سے الگ ہونا چاہتی ہیں، ان کی ایک اپنی اس میں پورا ایک جوبن ہے۔ اور اس صورتحال میں بھارت کو یہ سٹیٹمنٹ دینا تو ایسے ہی ہے جیسے شاید ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے نیچے کیا کیا ہو رہا ہے اور بات کہاں تک جا سکتی ہے۔ اور کسی بھی ایسی صورت میں بھارت کے ٹکڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ بھارت کیونکہ جو کانگریس کا جو دیا ہوا آئین تھا جو یونائٹ کرتا تھا ایک سیکولر انڈیا کو، اب وہ سیکولر انڈیا نہیں رہا۔ جب وہ نہیں رہا تو آئین بنیادی طور پر وہ آپ کہہ سکتے ہیں ضابطہ ہوتا ہے جو کہ ملک کو قائم رکھتا ہے، جو ملک کے اندر بسنے والی جو کمیونٹیز ہیں وہ ان کے ساتھ ایک توازن کے رشتے کو قائم رکھتا ہے۔ تو بھارت ایک طرح سے اپنا توازن بھی کھو بیٹھا ہے، اور اس توازن کے کھونے کی وجہ سے ہی اس طرح کی جو پاگل پن ہے وہ حرکتیں سامنے آ رہی ہیں۔ سوچنا چاہیے بھارت کو کہ جو اس کے ملک کے اندر جو غربت ہے، افلاس ہے، ننگ ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ کوئی بھی ایسی لڑائی اس ریجن کو بہت متاثر کر سکتی ہے، پورے ساؤتھ ایشیا کو وہ ایک ایسے تباہی کے دہانے پہ لے کے جا سکتی ہے۔ لیکن نامعلوم کہ بھارت نے ایسی یہ مئی سے لے کر اکتوبر کے تک یہ 4-5 ماہ میں کیا کر لیا ہے، جس بنا کے اوپر وہ سوچ رہا ہے کہ وہ دوبارہ آپریشن سندور جیسا ایڈونچر کرے گا۔ شاید وہ سمجھتا ہے کہ اس نے چین کے ساتھ معاملات کو بہتر کر لیا ہے، اور چین چونکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا تو اب وہ چین کے ساتھ اس کے معاملات بہتر ہو گئے ہیں، اور اس وہمے کی بنا کے اوپر وہ کوئی ایسا سوچ سکتا ہے۔ پھر اسی طرح بھارت نے ترکی کے ساتھ ان گزشتہ 4 ماہ میں بہت روابط بڑھائے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ جو پاک بھارت حالیہ جو جنگ تھی اس میں ترکی جو تھا وہ واضح سٹینڈ لیا تھا پاکستان کے ساتھ۔ تو اگر ترکی اور چین کو بھارت یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے رام کر لیا ہے اور کسی بھی ایڈونچر کی شکل میں چین جو ہے وہ اس میں نہیں آئے گا، تو یہ بھی بہت بڑی مسکنسپشن ہوگی بھارت کی، اور بہت ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سوچیں ان لوگوں کے لیے جو حقیقی معنوں میں متاثر ہیں بھارت کے اندر اور اس پورے خطے میں۔ آج کا جو دور ہے اور وہ نہیں رہا، آپ نے 4 جنگیں کی پاکستان کے ساتھ، اور آپ نے کیا کر لیا 4 جنگوں میں؟ آپ 78 برس ہونے کو آ رہے ہیں۔ ایک اچھے ہمسائے کی طرح سوچنے کی ضرورت ہے، اور بھارت کے اندر جو انٹلیکچوئلز ہیں اگرچہ وہ بہت کام کر رہے ہیں کہ بیٹر سینس پریویل کرنی چاہیے، لیکن ان کی آوازوں کو بھی دبا دیا گیا ہے، which is very sad۔ اس صورتحال میں ہمیں بھی اپنے آپ کو پریپیئر کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے آپ کو بیٹر اکوپ
کرنا چاہیے، اور ہمیں جو زیادتی اختلافات ہیں اس کو بھلا کے اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے اور ایک قوم بننے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم بھارت کے کسی بھی ایڈونچر کا منہ توڑ جواب دے سکیں۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان پائندہ